میں انجمن آل محمد سے گزارش کرتا ہوں کہ تعارف سے قبل پرچم جناب عباس علمدار علیہ السلام جلوس کے آگے برآمد کر دیا جائے تاکہ جب بھی 18 بنی ہاشم کا تذکرہ ہو تو پرچم عباس کے سائے تلے ہو۔ جناب عباس علمدار کا پرچم جلوس کے آگے جلوس کی حفاظت کی شکل میں محافظ بن کر ہمارے درمیان رہے گا، اور مولانا موصوف تعارف 18 بنی ہاشم کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے ایک بابلند صلوات پڑھیں۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو حسین سے حسین تر بنا کر اپنے بہترین شاہکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس پیغمبر اکرم کے حوالے اپنا عظیم الشان دین حوالے کیا، اور اس کی تبلیغ و تحفظ کے لیے اللہ نے اس نبی آخر کے ساتھ کچھ ایسے انوار کو بھیجے جنہیں اہل بیت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کائنات میں دین خدا کی تبلیغ و ترویج کے لیے اہل بیت رسول نے جو قربانیاں دی ہیں، جو ایثار کیے ہیں، جو کارنامے انجام دیے ہیں، وہ قیامت تک یاد کیے جائیں گے۔ انسانیت انہیں بھول نہیں سکتی۔ شرط ہے انسان کا اس کے دل میں انسانیت کا دل ہونا۔ کائنات اس حقیقت سے واقف ہے کہ نہ جانے کتنے قصے کائنات میں آئے، مگر زمانے کے تند و تیز ہواؤں نے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تخت و تاج والے آئے، صاحبان حکومت آئے، مگر تلواروں کے ذریعے سروں کو جھکانے والے جب تک کائنات میں رہے سر جھکتے رہے۔ لیکن اسی کائنات میں ایک خانوادہ ایسا بھی آیا جو دلوں پہ حکمرانی کرتا رہا، دلوں پہ راج کرتا رہا، دلوں کو اپنی طرف موڑتا رہا، اور صبح قیامت تک وہ قلوب انسانی پر حاکم بن کر رہیں گے، چاہے دنیا جو ہو جائے۔ مگر جن کے سینوں میں انسانیت کا دل پل رہا ہے، جن سینوں میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے، ان سینوں سے ضرور یہ صدا اٹھے گی، حسین کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا۔ زمانے نے بہت کوششیں کی کہ یہ آوازیں یا حسین تھم جائے، نہ جانے کتنی دولتیں صرف کر دی گئیں، کتنے قلم توڑ دیے گئے، تاریخیں بدل ڈالی گئیں، مورخین آتے رہے، حکمران آتے رہے۔ بنی عباس کا سیاہ دور گواہ ہے کہ بغداد کی دیواروں میں علی کہنے والوں کے خون سے گارے بنا کر بغداد کی دیواریں چن دی گئیں، دیواروں میں علی والوں کو چن دیا گیا۔ فقط اس جرم میں چنا گیا کہ ان کی زبان پر یا علی ہے، صدائے حق ہے۔ صدائے حق کے ساتھ اہل بیت کی محبت کا اعلان کرنے والے وہ تھے جنہیں بغداد کی دیواروں میں زندہ چنا گیا، صرف اس لیے کہ ان کے سینوں میں اللہ نے وہ محبت ڈال دی تھی کہ جس محبت کے سامنے دنیا ہیج تھی، دولت ہیج تھی، حکومت ہیج تھی، کچھ نہ تھا ان کے لیے، بس ایک آرزو تھی کہ مجھ سے میرا خدا راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے، اہل بیت راضی ہو جائیں۔ اور وہی سلسلہ آج بھی ہے کہ دنیا نہ جانے کتنے نئے پروگرام لے کر چلی آتی ہے تاکہ آواز حسین دب جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں چاہے جتنی موزی ہوائیں چلیں، صدائے یا حسین ان ہواؤں کو دبا کر بتائے گی یہ وہ صدا ہے جس سے شفا بھی ملتی ہے، انسانیت بھی تحفظ میں رہتی ہے، انسان بھی محفوظ رہتا ہے۔ شرط یہ ہے خلوص دل کے ساتھ اپنی زبان پر یا حسین لا کر دیکھو۔ یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ کورونا جیسے مرض میں بھی اللہ نے صدائے یا حسین بلند کر کے بتا دیا کہ یہ وہ صدا ہے جو مرض سے نہیں ڈرتا ہے، مریضوں کو شفا عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم،
میں آپ کے سامنے بہت زیادہ لمبی تقریر کرنے کے لیے نہیں ہوں، بس صرف آپ کے کم سے کم وقت میں صرف زیارت 18 بنی ہاشم کے تابوت کا مقصود ہے۔ یہ مجمع اور اس شب میں آپ صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم تابوت کی زیارت کر لیں، مگر اس تابوت کی زیارت سے قبل ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ یاد رکھیے، اس بات کے احساس کے ساتھ تابوت کو بوسہ دیجیے گا کہ جب حسین میدان سے خیمے تک لاشوں کو لا رہے تھے نا، تو حسین کی کیا کیفیت تھی وہ یہ کربلا جانتی ہے، کربلا کی سرزمین جانتی ہے، کربلا کی فضا جانتی ہے، اور حسین جانتے ہیں کہ اپنے گود کے پالوں کو حسین کس طرح سے خیموں تک لائے ہیں۔ یقین جانیے کہ آج دین خدا چاہے جس طرح سے ہو، جس انداز سے ہو، جس تابناکی کے ساتھ قائم ہے، یہ فقط قربانی حسین کی دین ہے، قربانی حسین کی عطا ہے۔ ایک حسین اٹھا تو انقلاب اس طرح کا پیدا ہو گیا، اور آخری حسین آئے گا، سوچی کائنات کا کیا عالم ہوگا۔ پوری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ مولا حسین نے یہ قربانی تنہا نہیں دی ہے، بلکہ اپنے ساتھ حسین نے ایسے افراد کو رکھا تھا جن کے اندر عزم حسین پل رہا تھا، مقصد حسین پل رہا تھا۔ ہم خیال حسین وہ تھے، سن میں چھوٹے بڑے ہوں مگر خیال ایک تھا، جذبہ ایک تھا، نظریہ ایک تھا، مقصد ایک تھا کہ خدا کا دین بچ جائے۔ اور اس خدا کے دین کے بچانے میں پہلی جنگ سے لے کر اور کربلا کی سرزمین تک اگر کسی کا خون بہا تو وہ تنہا جناب ابو طالب ہیں۔ کسی نے خوب کہا کہ بدر سے لے کر جہاد کربلا تک دیکھ لو، خون جتنا بھی بہا وہ سب ابو طالب کا ہے۔ پہلی جنگ بدر ہے، وہاں سے لے کر، اور یہ نشانی علم یہ کربلا کی ایجاد نہیں ہے، یہ جنگ بدر میں خود پیغمبر نے تیار کیا تھا، جو آج تک قائم و دائم ہے اور قیامت تک یہ قائم و دائم رہے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء کے عزادار، آپ دعا لینے کے لیے کھڑے ہیں اس شہزادی کونین سے جس کی تمنا یہ تھی کہ بابا میرے لاڈلوں کو کون روئے گا۔ گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو کیفیت یہ رہتی ہے کہ گھر والے، گھر کے افراد بولنے کے لائق نہیں ہوتے، کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے۔ احباب، دوست، ناصر، مددگار ان کے قریب ہوتے ہیں، انہیں دلاسا دینے والے ہوتے ہیں، مگر ہائے حسین کہ ایک ایک لاشوں کو لانے والا حسین کوئی دلاسا دینے والا نہ تھا۔ تنہا حسین، بے کس حسین، مظلوم حسین۔ عزادارو، نہ جانے ہم میں سے کس کے قریب فاطمہ اپنے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو تھامے ہوئے یہ کہہ رہی ہوں گی میرے لال کی عزادارو سلامت رہنا۔ علامہ دربندی نے لکھا کہ جب بھی جلوس علم و تابوت برآمد ہوتا ہے تو اس جلوس کے پیچھے پیچھے سیدہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھامتے تھامتے چلتی ہوئی کہتی ہیں خدا میرے ان عزاداروں کو سلامت رکھنا۔ عزاداران مظلوم کربلا تو اسی احساس کے ساتھ زیارت کیجئے گا کہ فاطمہ کے گود کے پالے، فاطمہ کے گھر کے دلارے، فاطمہ کے چہیتے جنہیں حسین میدان کربلا لے کر آئے تھے، چلو تمہیں محضر شہادت میں شامل کیا گیا ہے، تمہیں خدا کے دین کے بچانے کے لیے تمہارے لہو کی ضرورت ہے۔ حسین نے عقیل کی اولادوں کو جمع کیا، حسین نے بنی ہاشم کے نوجوانوں کو جمع کیا۔ اس میں سن و سال کی قید نہیں ہے، کوئی 13 سال کا گلاب ہے تو کوئی 9 سال کا ہے، کوئی 8 سال کا ہے، کوئی 17 سال کا ہے، کوئی 18 سال کا ہے، کوئی بالکل نوجوان ہے، جس نے کوئی ابھی عالم طفلی میں ہے۔ حسین ہر ایک کا خون
جسم انسان نہیں اسلام میں ڈال نہ کر، اسلام کو قیامت تک کے لیے حیات ابدی دینے آئے ہیں۔ سرزمین کربلا پہ اولاد عقیل جمع ہیں، حسین ان اولادوں کو ایسے رخصت کر رہے ہیں، کوئی پوچھے اس حسین سے جب حسین بچوں کو رخصت کر رہے تھے، جاؤ میرے لال خدا حافظ عزادارو، وہ حسین کے جس نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کوفے کی طرف، میرے بھائی آپ کوفے چلے جائیے، اور کوفے میں جناب مسلم کے ساتھ جو کوفیوں نے انجام دیا ہے وہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں کہ جیسے ہی دارالامارہ سے جناب مسلم کو نیچے گرایا گیا تو ایک فضا میں آواز گونجی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، اسی مسلم کے دو فرزند عبداللہ ابن مسلم اور محمد ابن مسلم، یہ وہ فرزندان مسلم ہیں جنہیں مولا نے جہاد کے لیے جب رخصت کیا تو لوگوں کو بوسہ دے کر فرمایا، میرے لاڈلو تم مسلم کی یادگار ہو، جاؤ خدا حافظ، شہروز کے پیاسے بچے۔ لیکن جب آواز آئی جہاد کے اس میدان سے جہاں مسلم کے بچے گھوڑے سے گر کر آواز دے رہے تھے، یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے، لو عزادار حسین چلے میدان سے دو بچوں کے لاشوں کو لا کر خیام میں رکھا، ادھر بیویوں میں بحران بپا ہوا، واہ محمدہ واہ مسلمہ کی آواز بلند ہوئی۔ جناب مسلم کے دو فرزند آپ زیارت فرمائیں گے، ذرا سنبھل کر تابوت پہ ہاتھ رکھیے گا، ذرا سنبھل کر تابوت پہ ہاتھ رکھیے گا۔ ہاں عزادارو، یہ مسلم کے دو فرزند ہیں جو حسین پہ قربان ہو چکے ہیں، حسین لاشیں لے آئے ہیں۔ ہاں ان کے بعد جناب جعفر ابن عقیل اور عبد الرحمن ابن عقیل، جناب عقیل کے دو فرزند ہیں، یہ جناب مسلم کے دو فرزند اور جناب عقیل کے دو فرزند، یہ چار تابوت ہیں جو جناب عقیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں سلام کیجئے اے عقیل کے فرزندوں، اے شجاعت کے گود کے پالو، اے فرزند زہرا کے دلارو، آپ پر ہمارا سلام، آپ پر ہمارا سلام۔ ایک گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے، عز و قربا کے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ جناب مسلم جناب عقیل کے فرزندان تھے۔ آئیے اب جناب محمد ابن ابی سعید ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ یہ وہ فرزند ہے جو جناب عقیل کا پوتا ہے، عمر بہت چھوٹی ہے مگر عالم یہ ہے یہ شجاعت کے گود کا پالا ہوا، شجاعت کا وارث، تلوار چلانے کا فن جاننے والا۔ ہاں عزادارو، اب دل تھام کے بیٹھو، اب دل تھام لو، اس لیے کہ اب اس کا تابوت آ رہا ہے جس نے اس کائنات میں، اس بی بی نے جس نے اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑا، بھیا تنہا تجھے کربلا نہیں جانے دوں گی، میں تیرے ساتھ کربلا چلوں گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ جناب جعفر کی یادگار جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پروردگار فرزندان جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں جو بار بار ماموں کی خدمت میں آ کر عرض کرتے تھے، ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے۔ مولا ہوتا ہی کہتے تھے، میرے فرزندو تم تو میری بہن کی یادگار ہو۔ ہاں جناب عبداللہ جنہوں نے ساتھ کیا تھا، شہزادی آپ یہ دو بچے لیتے جائیے، اگر حسین پہ وقت بڑھے تو آپ انہیں میری طرف سے اور اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ آپ کے ماں نے رخصت کیا تھا مگر یہ کہہ کے رخصت کیا تھا، اے میرے اولو محمد جا تو رہے ہو مگر خبردار اگر نہر کے کنارے پہنچ گئے تو یاد رکھو خیمے میں سکینہ اسوار پیاسے ہیں، اے اولو محمد خبردار پانی کی طرف نہ دیکھنا۔ لوزدارو، یہ جناب جعفر کی یادگار جناب عبداللہ کے فرزند دل بڑے جناب زینب سلام اللہ علیہا جنگ کرتے ہوئے جب فرات کے کنارے پہنچے، بھائی نے بھائی کو دیکھا اور فوراً کا بھیا اماں کی وصیت تو یاد ہے نا، لیکن عزاداران
کربلا، اور ان دونوں چاند پہ شام کے بادل جب چھائے تو آواز آئی یا حاضرکنی، مامو جان مدد کے لیے آئیے۔ ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے جناب عباس چلے۔ حسین نے ان کا لاشا اٹھایا، عباس نے محمد کا اٹھایا۔ یہ جب چلنے لگے عزیزو خیمہ قریب آنے والا ہے، در خیمہ کے قریب حسین پہنچ کر آواز دیتے ہیں اے اماں کی زینب سے کہو نونہار آ گئے۔ خیمے میں لاشیں پہنچی کہ زینب کو آواز دی، شہزادی آپ کے بچے آ گئے، اے شہزادی آپ کے فرزند آ گئے۔ لوزدار تابوت آگے بڑھ رہا ہے، ارے دونوں بھائیوں کا تابوت ایک ساتھ ساتھ ہے۔ پہلے اسی طرح سے دیکھنا کہ شہزادی نے دونوں لاشوں کے درمیان مسلح بچھا دیا، سجدہ شکر ادا کیا۔ اے میرے خدا، میری قربانی تو نے قبول کر لی، اور ماں نے وعدہ کیا میرے والے محمد ہم تمہیں نہیں روئیں گے، اس پہ روؤں گی جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں مدینے تک شہزادی پہنچ گئی، مگر انہوں محمد کا ماتم نہیں کیا۔ لیکن جب حجرہ دیکھا خالی اور دو چھوٹے چھوٹے قصر بھی یاد آئے، زینب نے خود کو گرایا، آواز دی والے محمد آؤ کربلا سے ہم مدینے آ گئے، اے میرے لاڈلو اور زینب تمہارے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اب وہ کہ جس نے کربلا کی زمین پہ اپنے بابا کی شجاعت یاد دلائی، ہاں عزادارو وہ نازک بدن قاسم گل پہرہن، 17 سال یا 13 سال کی عمر، جس میں نازنی اللہ اکبر بار بار حسین کی خدمت میں آگے فرماتے چچا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ چچا پروا کہہ رہی ہیں بیٹا قاسم جاؤ اجازت لو۔ اے میرے لال ایسا نہ ہو کہ تم باقی رہو اور اکبر میدان میں چلا جائے۔ اے میرے قاسم جا کر اجازت کیوں نہیں لیتے؟ اماں اجازت تو بار بار مانگتا ہوں مگر چچا اجازت نہیں دیتے۔ ماں نے بازو کی تعویذ کو کھولا اور کھولنے کے بعد کہا بیٹا یہ تعویذ کس دن کو کام آئے گی؟ تمہارے بابا نے اسی مشکل وقت کے لیے تو یہ تعویذ دی تھی۔ تعویذ کھولی، چچا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اب جو دیکھا تو حسین کھڑے ہو گئے، بھائی کی تحریر تھی، سر پہ رکھا، آنکھوں سے بوسا دیا، فرمایا قاسم ارے کیوں نہیں کہتے یہ موت سے پروانہ لے کر آیا ہوں۔ جاؤ قاسم خدا حافظ۔ ہاں عزادارو حسن کا لاڈلا، علی کا پوتا، فروا کے دل کا ٹکڑا جب میدان جہاد میں آیا ہے تو رجز یوں پہ رہا ہے۔ فرمایا جناب قاسم نے میدان کربلا ہے، امام حسن کا لاڈلا ہے، جناب قاسم یوں رجز پڑھتے ہیں فرات میری ہے میدان کربلا میرا، نہ دیکھ عمر میری دیکھ حوصلہ میرا، ہے جس شیروں کی آغوش میں پلا میرا، ابو تراب سے ملتا ہے سلسلہ میرا، غلط ہے صرف بڑے ہی دلیر ہوتے ہیں، میرے گھرانے کے بچے بھی شیر ہوتے ہیں۔ اور اب آگے پڑھ کے فرماتے جناب قاسم ہوں رب کا ہوں رضائے رب جلال شاہی ہوں، چچا حسین کا بھیجا ہوا سپاہی ہوں، میاسیوں کے لیے رحمت الہی ہوں، میاسیوں کے لیے رحمت الہی ہوں، چچا حسین کا بھیجا ہوا سپاہی ہوں، ابھی تو رکھا ہے میں نے قدم جوانی میں، مگر میں دیکھوں گا ارزق ہے کتنے پانی میں، وہ ارزق جو فیل مست کی طرح تھا جناب قاسم کے سامنے جب آیا
تو ایک مرتبہ حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے، آواز دی فضا فروا سے کہو دعا کرے، میرے قاسم کے سامنے ایک فیل مست پہلوان آ گیا ہے عزادارو، مگر امام حسن کی شجاعت کا وارث، تلواروں کا ماہر، جب میدان میں فیل مست کے سامنے جناب قاسم نے تلوار سوتی ہے تو اسے پسینے آ گئے، اس کے 4 بیٹوں کو قتل کرنے والا جناب قاسم جب میدان کارزار میں حملہ ور ہو رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا کہ علی یاد آ گئے، میدان کارزار میں علی یاد آ رہے تھے، لیکن کب تک وہ 13 سالہ مولا حسن کا لاڈلا جنگ کرتا، شہروز کا پیاسا ہے، بھوکا ہے، سپاہیوں کا ہجوم ہے، بازاداروں جب میدان کربلا میں گھوڑے سے جناب قاسم گر رہے ہیں، آواز دی اماں درکنی، اے چچا مدد کو آئیے، حسین گھر سے چلے مگر قیامت ہو گئی، عزاداروں باپ کا لاشا ایسا گھر سے نکلا کہ جس پر خون کا دھبا نہ تھا، لیکن جب واپس امام حسن کا لاشا گھر میں آیا تھا نا تو تیروں سے بھرا ہوا تھا۔ بہن سے پوچھئے، بہنوں سے پوچھئے کہ بھائی کے لاشے کو زخمی دیکھنا دل پر کیا گزر جاتی ہے۔ ہاں عزیزو، مولا قاسم نے آواز دی چچا کو، گھر سے چچا آئے مگر کیفیت یہ ہوئی کہ فوج اشقیاء کے گھوڑے جناب قاسم کے جسم اقدس پہ دوڑنے لگے، ارے گھوڑوں کی ٹانپیں جیسے جیسے پڑتی تھی یوں لگ رہا تھا کہ ہر ٹانپ سے آواز آ رہی تھی، چچا جلد مدد کو آئیے۔ حسین جب پہنچے ہیں لاش قاسم کو حسین نے کسی صورت اٹھایا، خیمے تک لے کر آئے، فضا حاضر ہوئی، فروا کو آواز دی گئی، فروا آئی، مولا قاسم کا تابوت بھی آئے گا، لیکن عزاداروں نے مظلوم کربلا ارے ذرا ہاتھ رکھ کر دیکھیے گا، آہستہ بڑا زخمی تھا امام حسن کا لاڈلا کہ جس کے زخم اتنے تھے کہ جسم کی ہڈیاں اور ٹانپوں کے چوٹوں سے اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزاداروں نے مظلوم کربلا یہ قاسم ابن حسن تھے۔ لیجیے عزادارو، ایک امام حسن کا اور لاڈلا ہے جسے ابی بکر ابن حسن کہتے ہیں، یہ بھی امام حسن مجتبیٰ کا فرزند ہے، اس نے بھی بنی ہاشم کے 18 افراد میں اپنی جگہ بنائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ابو بکر ابن علی، یہ بھی علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن علی، عثمان ابن علی اور جعفر ابن علی، یہ علی کے فرزند ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنی اخوت کا ثبوت پیش کر دیا۔ مولا آپ میرے بھی آقا ہیں، اے میرے آقا، اے مولا حسین آپ کائنات کے بھی آقا ہیں، ہمارے بھی مولا ہیں، یہ سب علی کی گود کے پروردہ ہیں، یہ سب علی کی شجاعت کے مالکانہ حق رکھتے ہیں، یہ سب علی کی سخاوت کے ایسے آئینہ دار ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ عبادت و ریاضت کی ہے کہ انہیں غلامی حسین کا شرف حاصل ہے۔ بھائی تھے مگر کبھی بھائی نہ کہا، ان اولاد علی ابن ابی طالب نے ہمیشہ خود کو غلام حسین کہا، کائنات کو یہی بتایا میرا آقا حسین جو ابن رسول ہے، جو ابن رسول اللہ کہا جاتا ہے، علی کی آنکھوں کا تارا ہے، فاطمہ کے لیے لخت جگر ہے۔ مولا علی نے ان بچوں کو ایسی تربیت عطا کی تھی کہ جنہوں نے اللہ رسول کی رضا میں پوری شب میں عبادت کر کے عابد شب زندگار قرار پائے، اور مولا حسین کے ساتھ آ کر کربلا میں اپنی جان قربان کر دی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اسی طرح سے
ان تمام اولاد علی میں ایک نام جو مایا ناز نام ہے، جو کائنات میں اگر فقط وفا کہہ دیا جائے تو اسے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ وفا کا مالک کون ہے، وہ خدائے وفا کون ہے، وہ پروردگار وفا کون ہے، وہ وفا کا تاجدار، بے مثل کائنات کا وفا کا تاجدار، جس نے اپنی زندگی غلامی حسین میں گزاری، اور کیوں نہ اس لیے کہ ماں نے یہی وصیت کی تھی، اے میرے لال وہ امام زادے وہ بطول زادے ہیں، اے میرے فرزند تو کنیز کا بیٹا ہے، اے میرے لال کبھی حسین کو بھائی نہ سمجھنا بلکہ اپنا آپ کو مولا سمجھنا۔ آزادارو یہی وہ غلامی کا شرف تھا کہ اگر معلوم ہو گیا کہ آقا حسین کو شب میں پیاس محسوس ہوتی ہے تو 4 شبوں تک میرا مولا سویا نہیں۔ جب مولا حسین نے پوچھا بھیا آپ کی آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں تو مولا نے یہی کہا آقا میں نے سنا ہے آپ شب میں پانی کی طلب رکھتے ہیں، اے آقا اس لیے آنکھوں کو بند نہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع نکل جائے اور آپ پانی میرے بغیر پی لیں۔ لو عزادارو وہ حسین کا عاشق، وہ اہل حرم کا تاجدار، وہ زینب ام کلثوم کی رداؤں کا ذمہ دار، جس کی ذمہ داری پر زینب نے خاتون کربلا سے ذمہ داری لی تھی اور یہی کہا تھا کہ ہم تمہاری رضاؤں کے پاسدار ہیں، ہم تمہارے رضا کے بچانے کے حقدار ہیں۔ مگر ہائے اس وقت زینب نے تمام بیویوں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا، جب عباس کو رات کی طرف جانے لگے تو جمع کر کے یہی کہا اے بیویوں اب زینب تم سے اپنا وعدہ واپس لیتی ہے، اس لیے کہ بابا نے کہا تھا جب عباس فرات کے کنارے جائے تو سمجھنا زینب اب تمہارے بازوؤں میں رسم بڑھ جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں زدارو وہ عباس علمدار جو بار بار حسین کی خدمت میں آ کر عرض کر رہے تھے آقا مرنے کی اجازت دیجئے، اور حسین کہتے آتے تھے اے میرے عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ عزادارو یہ وہ علم ہے جس کے سائے میں مریضوں کو شفا ملتی ہے، یہ وہ علم ہے جس کے سائے میں رزق ملتا ہے، یہ وہ علم ہے جس کے سائے میں حیات ملتی ہے، یہ وہ علم ہے جس کے سائے میں سکون ملتا ہے، یہ وہ علم ہے جس کے سائے میں اولادیں ملتی ہیں۔ تو شرط یہ ہے کہ صدق دل سے مان کر دیکھو، صدق دل سے اسے آنکھوں سے چوم کر دیکھو، عزادارو آنکھوں سے چوما کرو علم مبارک کو، اس لیے کہ یہ بھروسہ، یہ وہ بھروسہ اور اعتماد ہے کہ جب تک یہ کائنات میں رہا، جب تک کربلا میں رہا، حسین کے خیمے کی خواتین آرام سے سوتی تھی، مگر ہائے یہی تو مرثیہ زینب نے کہا تھا اے بھیا اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیرے خوف سے جگتی تھی، اور وہ آنکھیں جگیں گی جو تیری وجہ سے سوتی تھی۔ ہاں زدارو مولا حسین نے جتنے بھی لاشیں اٹھائی، جتنے بھی شہیدوں کو میدان کربلا سے لائے ہیں، مولا حسین نے سب پہ آنسو بہایا، سب پہ گریہ کیا۔ مولا عباس کی صدا کانوں سے ٹکرائی، مولا میری مدد کو آئیے۔ عزادار حسین علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی، یہاں مجمع میں ہر شخص ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ مولا حسین ابھی تک جتنوں کے لاشیں اٹھا کر لائے ہیں، جس نے بھی صدا دی مولا حسین فوراً پہنچے، لیکن جب مولا عباس نے آواز دی کیفیت یہ تھی، بس محسوس کیجئے گا مولا حسین کی کیفیت یہ تھی، جب آواز سنی اور کمر تھام کر حسین خاک کربلا پہ یہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے الآن انکسر ساری یاتی، اے عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اے عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ارے شاید یہ آواز عباس کے کانوں تک پہنچ گئی تھی، جبھی مولا عباس نے کہا تھا آقا میرے بازو خیمے میں لے جائے، میرے علم کو خیمے میں لے جائے، مگر میری میت نہ اٹھائے۔
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں زدار علم خیمے میں آیا مگر علمدار نہ آیا۔ سکینہ کی یہی صدا تھی، امو آپ چلے آئیے، ہم علمدار، اے چچا علم آیا مگر آپ نہ آئے، چچا ہم بغیر علمدار کے کیسے رہیں گے؟ ہاں عزیزو، سکینہ کو یہی تو تمنا تھی، میرا امو شاید میرے ساتھ ہوتا تو ہم تماچے نہ کھاتے، ہمارے اوپر درے نہ برسائے جاتے، ہمیں تازیانوں سے اذیت نہ پہنچائی جاتی۔ ہاں آزادارن مظلوم کربلا، اب وہ مائیں اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر دعا کیا کریں، مائیں اپنے نوجوان لاڈلوں کو دیکھ کر یہ دعا کیا کریں، پروردگار میرے نوجوان بچے کے دل و دماغ میں اذان علی اکبر کا اثر عطا کر دے۔ اے میرے پروردگار ہمارے نوجوانوں کے جزاک اللہ سبحان اللہ۔ پروردگار تیری بارگاہ میں ہم ملتمس ہیں، دعا گو ہیں کہ خدایا ان عزاداروں میں جتنے نوجوان ہیں پروردگار اس صدائے تکبیر کا اثر عطا کر دے۔ عزیزو میرے نوجوانوں، یہ صدائے اللہ اکبر آپ نے سنی، صرف تصور شر کیجئے کہ جو مدینے میں بہن اپنے بھائی کی آواز کے لیے ترس رہی تھی، صبح عاشور جب حسین نے فرمایا بیٹا اکبر آج کی اذان تم دو گے، بابا کیوں میں اذان دوں؟ اے میرے لال میرے بہن کی تمنا ہے، میرے لال میرے بہن کی خواہش ہے، بابا میں ضرور اذان دوں گا، ایک التجا میری بھی سن لو۔ اے میرے لال کون سی التجا ہے؟ کہ بابا التجا اتنی سی ہے کہ میری آواز مدینے تک پہنچ جائے۔ اے بابا میری آواز تو سن لے، لو ادھر آواز بند ہوئی، ادھر سارا باپ لوٹی، اے نانی اللہ اٹھو میرا بھیا آ گیا، مدینے میں روزہ رسول پر سہر آئی، خدا ایسی آس کسی کی نہ تو آئے جیسی سہر کی ٹوٹی، مدینے میں روزہ رسول پہ آ کر نانی سے لپٹ گئی، اے نانی اماں، اور ابھی تو میرا بھیا اذان دے رہا تھا، اور فضا میں ایک آواز پھر سنا، اے سہرا اکبر کربلا میں ہے۔ اجرک اللہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ بازادار بہت جلد آپ کی خدمت میں بھائی عرض کر دینا ہے، تابوت آ رہا ہے، آپ زیارت کریں گے مگر بوڑھے باپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر زیارت کریں گے۔ بوڑھے باپ اس لیے کہ جب حسین پہنچے تھے نا، کسی باپ سے بیٹے کی ایڑیاں رگڑتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا ہے، نوجوان بیٹا جب ایڑیاں رگڑے تو کوئی باپ نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں حسین، ارے جب کربلا
زینب موجود ہیں. زینب نے خود کو لاش کے لیے پر پہ گرایا. فروا بھی ہیں, ادھر جناب رباب بھی ہیں. مگر ایک مرتبہ شہزادی فرماتی فضا لیلا سے کہو اکبر آ گئے. فضا لیلا کو جا کر خبر کرو کہ اکبر میدان سے آ گئے ہیں. لو عزادارو, جب جناب فضا لیلا کے خیمے میں گئی ہے نا تو آنکھوں کا نور ہوتا ہے بیٹا, آنکھوں کی روشنی ہوتا ہے بیٹا. لیلا کی جو کیفیت تھی کیا دیکھا, لیلا تنابوں سے ٹکرا رہی ہے. اے فضا مجھے راستہ بتا, میں اکبر کے پاس ہوں. جزاک اللہ خیر الجزا. لو عزاداروں نے مظلوم کربلا, ہاں ماؤں کی خدمت میں عرض کروں گا اپنی گودیوں کو سنبھال کے رکھنا, اپنے گودیوں کو سنبھال کے رکھنا. ہاں کم از کم اس وقت پیار بھی نہ کرنا, نہ جانے کس کے پہلو میں رباب بیٹھے ہوئے اس کی گود کو دیکھ رہی ہوگی اور اسے اپنا اثر یاد آ رہا ہوگا. ارے یاد اثر کوئی رباب سے تو پوچھے, میں زیادہ نہیں پڑھنے والا, دو جملے عرض کروں گا کہ رباب کا اثر سے کتنی پیار. جب رباب کا لاشا تختہ حسن پر رکھا گیا نا, ایک مرتبہ غسالہ نے کیا دیکھا, کانچا میں کچھ بنا ہوا ہے. فوراً فرمایا اے بیویوں کیا یہ کوئی قیمتی سامان ہے. ارے جب کھولا گیا جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں بھی یاد اثر. ارے رباب کے ساتھ رباب شاید یہی آواز دے رہی تھی, اے میرے لال ارے تو نہ آیا, تیری یاد میرے ساتھ ہے. اجرکم اللہ. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, جھولے علی اصغر کے ساتھ ساتھ ایک تابوت بھی ہے جسے عبداللہ ابن حسن کہتے ہیں. مورخین اور مقاتل نے لکھا کہ یہ تابوت اس شہید کا ہے جب مولا حسین کے سینے اقدس پہ شمر نگین سوار تھا اور گلے کو کاٹ رہا تھا کہ اتنے میں اس بچے نے خیمے کے در سے دیکھا. تو یہ بچہ دوڑتا ہوا مولا حسین تک آیا اور آنے کے بعد اس نے گلے پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے اور ہاتھ رکھ کے کہتا اے ملعون میرے چچا کا گلا نے کاٹ, اے ملعون میرے چچا کا گلا نے کاٹ. ہاتھ قیامت ہو گئی, اس ظالم نے بچے کے دونوں ہاتھ قطع کر دیے, پھر اس گردن میں جدائی کر دی. اور فضا میں عجب آواز گونج رہی تھی. اللہ اکبر. بازاداروں میں یہ نہیں کہوں گا کہ زحمت تمام ہوئی, ثواب کا موقع اب ختم ہو رہا ہے. اے عزاداروں, اے حسین کے چاہنے والوں, آؤ پرسا دو زہرا کو. زہرا کا گھر اجڑ گیا, رسول کا نواسا مارا گیا, علی کا فرزند ذبح کر دیا گیا. عزیزو, اگر زہرا کو پسند ہے نا تو مولا حسین کی رخصتی پسند ہے. حسین کی بے کسی محسوس کرو, حسین کی بے کسی. عزادارو, مولا حسین وہ بہت جلد میں رخصتی پڑھنے رہا. حسین جب خیمے میں آئے, فضا کو آواز دی, اما فضا میرا لباس کہنا لائیے. شہزادی زینب نے دیکھ لیا, کہا اما فضا خیر تو یہ کیا لے کے جا رہی ہو. کا شہزادی مولا نے اپنا لباس کہنا مانگا ہے. وہ بہن تڑپ گئی. ابا فضا یہ تو نہیں کہتی کہ حسین نے اپنا کفن مانگا. حسین نے زیب تن کیا, جگہ جگہ سے چاک کیا. بیٹی کھڑی دیکھ رہی تھی. سکینہ سوال کرتی, بابا کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو. اے بابا سکینہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو. سکینہ میں بھی مقتل کو جا رہا ہوں. بیویوں سے شہزادے نے فرمایا دو رویا کھڑی ہو جائیں. حسین سب کے درمیان سے نکل رہے تھے. سلام آخر کر کے ذوالجناح تک پہنچے. بازاداروں نے مظلوم کربلا
اور شاید روایت پر ہوں تو زیادہ وقت لگ جائے. بعض ایسے ہی مواقع سے انیس یاد آتے ہیں. سلام کریں عزاداران حسین انیس کو جو 6 مصروں میں حسین کی رخصتی بیان کر گئے اور اس انداز سے کہ کیا کہنا انیس کا. مولا حسین کی رخصتی انیس یوں بیان کرتے ہیں: حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو نہ تھا کوئی کہ یہ تھانے رکاب توسن کو. حسین جھک کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. سکینہ جا رہی تھی ابا کے دامن کو اور ناچ رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو. فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو اور چلا جائے خدا حافظ. یہ حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے. ذوالجناح سے حسین کہتے ہیں: اے اسپِ باوفا یہ آخری زحمت ہے مجھے میری قتل گاہ تک پہنچا دے. عزاداران مظلوم کربلا حسین بار بار ذوالجناح سے کہتے ہیں: تو بھی پیاسا ہے تو بھی پیاسا ہے میری قتل گاہ تک مجھے پہنچا دے. مگر ذوالجناح بڑھتا نہیں ہے. اپنی زبان بے زبانی میں اشارہ کر کے کہتا ہے: مولا میرے قدموں کی طرف تو دیکھ لو ایک مرتبہ. اب جو دیکھا تو قیامت کا منظر تھا. زمین کربلا پہ سکینہ سنوں سے لپٹی ہوئی. حسین سین سے زمین پہ آئے سکینہ کو سینے سے لگایا. اے میرے لال اے میری دختر تم نے تو رخصت کر دیا تھا. بابا ایک مرتبہ سینے پہ سلا لو. بابا آخری مرتبہ سینے پہ سلا لو. حسین جلتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے. سکینہ کو سینے پہ لٹایا پیار کیا. اچھا خدا حافظ کہا. خدا حافظ کہہ کر اب حسین میدان مقتل کی طرف جیسے مقتل کی طرف بڑھے سکینہ نے پھر پیغام سنایا. ایک بات کو پھر پیغام سنایا سکینہ نے. بس صاحبان اولاد کا مجمع ہے. عزادارو سکینہ کیا کہتی؟ انیس صاحب کہتے ہیں کہ سکینہ چلتے چلتے حسین سے کہہ رہی ہے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. اے بابا سکینہ سونا بھائی. اجر اللہ. حسین مقتل میں آئے جنگ کرتے رہے. جنگ کرتے کرتے بآخری صدا آئی: یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ تو پلٹا. حسین پلٹے نیام میں تلوار رکھی اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر مارتا تھا وہ تلواریں مارتا تھا وہ نیزے مارتا تھا. حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ پائے زمین پہ آئے. ارے نظیم پہ رہے بلکہ تیروں کے آسمان پہ معلق سجدے آخر. ادھر تلوار چلتی رہی. ملائکہ چلے گئے انبیاء چلے گئے رسول چلے گئے علی چلے گئے. ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اللہ آپ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا. وسیع بتا اب کون ہے جو حقیقت کا کرے ادا. ارے ہائے ہائے بول اور تو عالم کا مقتدا گھیرا ہے ظالموں نے میرے نورین کو. اے ذوالفقار تجھ سے میں روحی حسین.